بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہایت اہم اور سبق آموز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ اس قصہ میں صبر، ہمت اور دوسری برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قصہ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی راحیل نے بنیامین کے ہونے کے بعد وفات پائی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی خالہ نے ان دونوں بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کنعان سے فلسطین میں آ گئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے جو کہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف بے حد خوبصورت تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ اچانک گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھبرائے ہوئے بیٹے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں ایک خواب سناتے ہوئے کہا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم نے لکڑیاں کاٹ کر گٹریاں باندھی اور سروں پر اٹھا کر گھروں کو واپس آئے۔ یہاں ہم نے اپنا گٹھر زمین پر رکھ دیا تو میرے گٹھر میں ہری بھری شاخیں اور پھول کھلنے لگے، جبکہ دوسرے گٹھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور میں نے بھی ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کی نشانی ہے۔ آپ نے انہیں پیار کیا اور اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنے کی تلقین کی، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم سن تھے اس لیے انہوں نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو سنایا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا خواب دیکھا اور اس کا ذکر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا اور بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگیں اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو پیار کیا اور کہا، شکر کا مقام ہے اے یوسف علیہ السلام، تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کم سنی کی وجہ سے یہ خواب بھی اپنے بھائی رحیل کو بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا اور فساد پھیلانے والا تھا، چنانچہ اس نے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کیا تو وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ انسان کا نشان تک نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر گھبرا گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خطرہ پیدا ہوا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کو مزید سخت کر دیا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو محبت و پیار سے اپنے پاس بٹھا کر سمجھانا شروع کیا اور کہا، اے یوسف، یاد رکھو اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا، اگر ان کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام دہشت زدہ ہو گئے
اور پوچھنے لگے کہ کیا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ بیٹے کے یہ الفاظ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے بیٹا، دنیا والے حرص و ہوس کے بندے ہیں، وہ بغض و حسد کے سبب وہ کام کار گزرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والد کی یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے۔ جب دونوں باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے تھے تو شمعون، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، کی ماں نے ساری باتیں سن کر دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ شمعون کی والدہ نے ان عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ تمام غصے میں آ گئیں اور انہوں نے ان باتوں کا ذکر اپنے اپنے شوہروں سے کیا۔ اپنی اپنی بیویوں کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ سب ایک روز جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ بھائیوں کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا تو سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دور ہو کر ان کے والد ان پر مہربان ہو جائیں۔ چنانچہ منصوبے کے تحت سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے نونہالو، یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہے، اسی لیے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب لڑکوں نے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ گئے، اس کے بعد پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن جو کہ کنعان میں تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ اس نے سوتے میں ایک خوفناک خواب دیکھا تو وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھی، چنانچہ وہ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اپنا سارا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ خواب سن کر بولے، میں نے اس کو اس کے بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ تو آپ کا جواب سن کر بہن فوراً اس سمت کو بھاگی جس طرف وہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور سب بھائیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خوشی کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بہت غصہ آیا کیونکہ اس کے آنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ایک بھائی نے آگے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی بہن سے الگ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بھاگ گئے۔ بہن اس صورتحال میں بے حد پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان، ابھی تو میں روتی ہوں، شاید کچھ عرصہ بعد یوسف علیہ السلام کے لیے میری طرح آپ کو بھی رونا پڑے گا اور اس کی جدائی میں اشکوں سے منہ دھونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر اتنی دور چلے گئے جہاں انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو انہوں نے آپ کو کاندھے سے اتار کر زمین پر دے مارا اور انہیں مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، چونکہ وہ سب بھائیوں سے کمزور اور کم سن تھے، اسی لیے اپنی حفاظت اور بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ خوب اچھی طرح مارنے کے بعد وہ آپ کو لے کر کوہ کنعان پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی وہ آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیا کہ ہوا کچھ بھی ہو، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے، آنسو نکل رہے تھے اور رو رو کر اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ مجھے اب گھر پر ہی پہنچا دیں، خطا میری کیا ہے؟ یہ سن کر سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو اپنے لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر اپنے بھائی یہودا کے پاس جا کر سارا ماجرا سنانے کا ارادہ کیا اور انہیں رو رو کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کا سخت دل آپ کی باتیں سن کر موم ہو گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھ کو موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے تو باقی بھائیوں نے یہودا کی اس حرکت کو محسوس کیا تو سختی سے پیش آئے۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، اے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ میں جو تدبیر بتاؤں گا اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ یہودا کی بات سن کر سب نے یک زباں ہو کر کہا، اچھا تو بھائی وہ تدبیر ہی بتائیے۔ یہودا نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، مقصد تو صرف اس کو جدا کرنا ہے، بجائے قتل کرنے کے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح یہ خود ہی مر جائے گا اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مگر ایک بات کا مجھ سے عہد کرو کہ کنویں میں اس پر پتھر نہ مارو گے۔ سب بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو کنویں پر لے گئے اور وہاں آپ کا کرتا اتارا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کنویں تک کھینچ کر لے گئے۔ جب آپ نصف کنویں تک پہنچے تو رسی کاٹ دی، آپ پانی کی سطح پر گرنے لگے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں پر درمیان میں ہی روک لیا اور آپ کو ایک پتھر پر نہایت آرام سے بٹھا کر تسلی دی۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا مگر آپ کے گرنے سے وہ میٹھا ہو گیا اور اوپر کو چڑھ آیا۔ آپ پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سب وہاں سے واپس اپنے مویشیوں کے پاس آ گئے، جبکہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غیبی آوازیں آنے لگی کہ اے یوسف علیہ السلام، غم نہ کرو، ہم تجھے ایک بڑا ملک اور سلطنت عطا فرمائیں گے، یہی تیرے بھائی ایک دن تیرے پاس سوالی بن کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے تازہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تر کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور انہیں بتایا کہ اے باپ، تیرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ کرتا اس کی نشانی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق وہ روتے ہوئے گھر واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے۔ جب ان کے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب وہاں پہنچ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، کچھ دور جانے کے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب بھاگ کر دیکھیں گے کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چونکہ بھائی یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کو اپنے ساتھ بھگانا مناسب نہ سمجھا اور یوسف علیہ السلام کو کپڑوں کے پاس بٹھا کر خود بھاگ پڑے۔ اے باپ، اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ ڈالا۔ اے باپ، اگرچہ یہ بات سچی ہے مگر آپ کب باور کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا سا ہوش آیا تو بیٹوں نے باپ کو یوسف علیہ السلام کے خون میں ڈوبی ہوئی قمیض دکھائی اور بولے، تعجب کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور اس کی قمیض سلامت رہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ خواہ مخواہ ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا، باپ سے کہا، اگر آپ ہم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تو ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنگل میں پہنچے اور جال بچھا کر ایک سرخ رنگ کے بھیڑیے کو گرفتار کر لیا، اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا، آخر میرے یوسف علیہ السلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟
جو تو نے اسے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری، تو نے اسے کیوں کھا لیا؟ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، درندہ ہو یا خاک یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ اس کے علاوہ وہ بھیڑیا کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کے واسطے نکلا ہوں اور میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور میں گزشتہ رات ہی اس صحرا میں پہنچا ہوں۔ آج صبح آپ کے بیٹے میرے منہ پر بکری کا لہو لگا کر آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ بیٹوں نے بھیڑیے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ دم بہت رہ گئے اور ندامت سے اپنے سر جھکائے کھڑے رہے۔ بھیڑیا واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا تو اللہ نے کنویں کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ گھبرائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن 3 راتیں رہے۔ اس جگہ اتفاق سے ایک مصری قافلہ آ کر اترا۔ قافلہ والے کھانے میں مصروف تھے، انہیں کھانے کے دوران پانی کی ضرورت ہوئی تو قافلہ کے سردار نے اپنے ایک غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے جیسے ہی اپنا ڈول پانی کے لیے کنویں میں ڈالا، اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ سے کہا، جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا مانتے ہوئے فوراً ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا تو اس کو ڈول بھاری محسوس ہوا۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے ڈول میں چمکدار چیز نظر آئی جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی ماند ہے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے آقا کو پکارا اور پھر اس قافلے کے ساتھ لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قریب ہی ایک چراگاہ میں مویشی چرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیکھا تو وہ قافلے والوں کے پاس گئے اور انہیں یوسف علیہ السلام کو واپس دینے یا لٹانے کے لیے کہا، لیکن قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس دینے کی بجائے چند درہم ہی دے کر خرید لیا۔ راستے میں قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھی تو ان کے سردار نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی آدمیت سے بالا تر ہے۔ قافلہ والوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے آگے کوئی نہ چلے اور ان کے زنجیروں کو بھی کھول دیا گیا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو مصر پر کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوئے، مصر میں ہر طرف روشنی اور نور ہی نور نظر آنے لگا۔ مصر کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قافلے کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت غلام آیا ہے تو سب انہیں دیکھنے آئے۔ عزیز مصر بھی جب انہیں دیکھنے کے لیے آیا تو وہ وہیں کھڑا رہ گیا جہاں کھڑا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہوش درست ہوئے تو اس نے قافلے کے سردار سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ اس نے تاجر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر اپنے مکان میں آ گیا اور ان کی خدمت کے اپنے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف سن کر دور دور سے آ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے، لیکن لوگوں کا اشتیاق اور ہجوم کم نہ ہوا۔